دوستو، جمہوریت کو عقل مند شہریوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم ایک غیر معقول ریوڑ والے جانور ہیں۔ آئیے اس باب کا آغاز دو مشہور اقتباسات سے کرتے ہیں۔ پہلا فرانسیسی بادشاہ لوئی XIV کا ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ میں ریاست ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے سوا کوئی بھی اعلیٰ اقتدار کا حامل نہیں ہوگا اور اسے خود کے بارے میں کسی کے سامنے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ایک قدیم کہاوت ہے جسے 18ویں صدی کے جمہوریت پسندوں نے زندہ کیا، جو لوئی جیسے ظالم بادشاہوں کو گرانا چاہتے تھے۔ اس میں کہا گیا کہ لوگوں کی آواز خدا کی آواز ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت ایک برتر طاقت کی خادم ہوتی ہے، یعنی اس کے شہری۔ اگر آپ لوئی XIV کے نظریہ کی پیروی کرتے ہیں تو ملک چلانا آسان ہوتا ہے، اور اگر آپ دوسرا نقطہ نظر لیتے ہیں تو یہ قدرے مشکل ہے۔ جمہوریت صرف اسی صورت کام کرتی ہے جب لوگ خود حکومت کرنے کے اہل ہوں۔ 18ویں صدی کے جمہوریت پسند پر امید تھے۔ چونکہ انسان عقلی مخلوق ہیں، اس لیے ہم سب شواہد کو تول سکتے ہیں اور پیچیدہ معاشی، سیاسی اور اخلاقی معاملات کو ٹھنڈے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ جب دوسرے عقلی شہریوں کے ساتھ ہم اپنے خیالات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تو یقینی طور پر بہترین خیالات ہی غالب آتے ہیں۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ جمہوریتیں ہجوم کی حکمت کو بروئے کار لاتی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں اس پر امید نظریہ پر مسلسل حملہ ہوا۔ جب ماہرین نفسیات نے حقیقی جمہوریتوں پر نظر ڈالی تو انہوں نے ہجوم کو اجتماعی حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کہ کلیکٹیو وزڈم کو بروئے کار لاتے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے انہیں بطور آوارہ ریوڑ دیکھا جو چیزوں میں گڑبڑ کر رہے تھے۔ ان مفکرین میں سے ایک کا نام گسٹاو لے بون تھا۔ فرائڈ کی طرح اس کا بھی دنیا کے بارے میں برنیز کے نظریہ پر گہرا اثر تھا۔ لے بون کا خیال تھا کہ جب ہم ایک بڑے گروپ کے رکن بن جاتے ہیں تو ہم اپنی شعوری شخصیت کھو دیتے ہیں۔ ہم ایک ایسے گروپ کی ذہنیت کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا رویہ بے ترتیب، جذباتی اور غیر معقول ہوتا ہے۔ برنیز ہمیں ایک مثال دیتا ہے تاکہ عملی طور پر گروپ کی سوچ کو واضح کی جا سکے۔ وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ خود کر رہا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص ریلوے کمپنی میں ہی کیوں انویسٹ کرتا ہے؟ کیا وہ واقعی منطقی طور پر کام کر رہا ہے؟ برنیز ایسا نہیں سوچتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریوڑ والے جانور ہیں، اور ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، خاص طور پر اگر وہ ریوڑ کے اعلیٰ درجے کے ارکان ہوں۔ ہمارا سرمایہ کار مثال کے طور پر اپنے باس کے تبصرے سے لاشعوری طور پر متاثر ہو سکتا ہے، جس میں کہ اس نے بتایا کہ اس کمپنی کی ٹرینوں میں اس نے ایک بہت اچھے سفر کا لطف اٹھایا، یا وہ مضمون جو اس نے پڑھا تھا جس میں بتایا گیا کہ JP مورگن کے پاس کمپنی کے کچھ سٹاکس ہیں۔ اثر کی نوعیت کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہے کہ ہماری فیصلہ سازی کو حقیقت میں عقلی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اکثر یہ واقعی سوچی سمجھی بھی نہیں ہوتی۔ برنیز نے جہاں بھی دیکھا ریوڑ کی جبلت ہی دیکھی۔ یہ وہ گروپ ذہن ہے جو کسی خاص فیبرک یا ہیئر سٹائل کے لیے اچانک فیشن کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرشماتی لیڈرز جو شان و شوکت کے بارے میں گھسے پٹے جملے بولتے ہیں، حکومت کو گرانے کے لیے کافی تعداد میں پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس مایوس کن سوچ کی لہر نے برنیز کو جمہوریت کے بارے میں ایک المناک نظریہ اپنانے پر مجبور کیا۔ ایک ایسی ریاست جو حقیقت میں یہ مانتی ہو کہ عوام کی آواز خدا کی آواز ہے، وہ کچھ بھی ہوگی مگر کارآمد نہیں ہوگی۔ یہ صرف ہجوم کے غیر مستحکم جذبات کو تسلی دے سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ فیشنیبل تعصبات کی طرف راغب رہے گی۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ مشکل لیکن اہم کام کرنا ناممکن ہوگا، جیسا کہ قوم کے طویل مدتی مفادات یعنی کہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کو محفوظ بنانے کے لیے غیر مقبول جنگ میں ملوث ہونا۔ دوستو، یہاں سے ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ سیاست کوئی خاص فن نہیں ہے، یہ سب مارکیٹنگ ہے۔ اگرچہ برنیز ناپسندیدہ حالات کو رد کرنے کے چکر میں قیمتی نظریات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، جمہوریت میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن یہ پھر بھی آمریت سے بہتر طرز حکومت ہے۔ اصل سوال پھر یہ ہے کہ ہم ایسی جمہوریتیں کیسے تشکیل دے سکتے ہیں جو غیر معقول ریوڑ کے جانوروں کو ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے
کہ بیکن کیسے فروخت ہوتا ہے۔ ہاں جی، بیکن۔ جنگ سے پہلے امریکہ کی پیکجڈ گوشت کی صنعت میں پرانے طرز کے سیلزمین کام کرتے تھے، جن کا پورک بیچنے کا ایک بہت ہی سادہ سا طریقہ تھا۔ انہوں نے اخبارات میں ہزاروں اشتہارات نکالے اور ہزاروں پوسٹرز لگائے۔ پیغام ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بیکن ہے، بیکن مزیدار اور سستا ہے، اس لیے بیکن خریدیں۔ نظریہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی مفید پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے رہیں اور آخر کار وہ یہ خریدنا شروع کر دیں گے۔ برنیز کا کہنا تھا کہ ایک سیلزمین جو پروپیگنڈا کو سمجھتا ہے، اس کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو معلوم ہوگا کہ عقل مند صارف بھی عقل مند شہری کی طرح ایک افسانہ ہے۔ صارفین ووٹروں کی طرح بھیڑ کی پیروی کرتے ہیں، اور بھیڑ ریوڑ کے سب سے زیادہ بااثر ارکان سے گہرا اثر لیتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کو اس کی مصنوعات کی خوبیوں کے بارے میں بتانا کافی نہیں، اسے ایک ایسا پیغام تخلیق کرنا ہے جو گروہ کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہو۔ یہ سب جانتے ہوئے پروپیگنڈا کرنے والا ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہے، عوام کے کھانے کے عادات کو کون متاثر کرتا ہے؟ جواب واضح ہے، ڈاکٹرز۔ تو وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنے پیغام کی توثیق کے لیے کچھ ممتاز ڈاکٹرز تلاش کرے گا۔ ڈاکٹر کہیں گے کہ بیکن صحت مند اور صحت بخش ہے، اور یہ کہ 10 میں سے 9 ڈاکٹرز اسے ناشتے کے لیے تجویز کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو دن بھر زیادہ توانائی فراہم کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ پیغام پروڈکٹ اور ایک طاقتور علامت کے درمیان ایک تعلق قائم کر دے گا، اس معاملے میں صحت اور توانائی۔ اور چونکہ لوگ ڈاکٹرز پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مزید بیکن خریدیں گے۔ آپ شاید پہلے ہی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ سیلزمین خود برنیز ہی تھا، اور یہ مہم بھی فرضی نہیں تھی۔ 1920 کی دہائی میں اس نے بیکن کی فروخت کو بڑھانے میں اسی کیمپین میں کام کیا تھا۔ لیکن اس سب کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ دراصل برنیز کا خیال تھا کہ کسی پالیسی، نظریے یا سیاسی امیدوار کو بیچنا کسی پروڈکٹ کو بیچنے کے ہی جیسا ہے۔ مثال کے طور پر بیکن کو فروغ دینے والی حکمت عملی براہ راست پبلک انفارمیشن کمیٹی کی پلے بک سے ہی لی گئی تھی۔ 1917 میں کمیٹی نے عوام سے اراکین کو منتخب کیا تاکہ وہ اس بارے میں بتائیں کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کے جنگ میں داخلے کی حمایت کیوں کی۔ چونکہ ووٹرز کو ولسن انتظامیہ کے جنگی مقاصد کا علم تھا، اس لیے ان لوگوں کا عوام میں سے ہونا ہی انہیں بااثر بناتا تھا۔ بھلا وہ کیوں جھوٹ بولیں گے جب ان کا اس جنگ میں کوئی مفاد ہی نہیں تھا، جس نے ان پر اعتماد پیدا کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ جس نے جنگ کو ایک طاقتور جذباتی طور پر گونجنے والی علامت سے جوڑ دیا، یعنی کہ امریکہ کی انقلابی تاریخ۔ برنیز کی حتمی رائے یہ تھی کہ جب آپ ان کی لاشعوری خواہشات اور خوف کو سمجھتے ہیں تو آپ بڑے پیمانے پر لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیکن صحت مند ہے تو آپ عوام کو بیکن بیچ سکتے ہیں، اور اگر آپ آباء و اجداد کے نظریات کے مطابق رہنے کی ان کی خواہش پر کھیلتے ہیں تو آپ انہیں جنگ بھی بیچ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ سیاست خاص نہیں ہے، اسے انہی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ سب خوفناک حد تک منفی نہیں ہے؟ برنیز کے مطابق نہیں۔ یاد رکھیں، اس کا خیال تھا کہ پروپیگنڈا اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے، یہ نتیجہ ہے جو ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ جمہوریت فطری طور پر غیر مستحکم ہے۔ تو کیا ہوگا اگر پروپیگنڈا کرنے والوں نے جمہوریت کے تحفظ جیسے عظیم مقصد کے حصول کے لیے عوام کو جوڑ دیا؟ کیا یہ اچھی بات نہیں تھی؟ دوستو، ملک کی اشرافیہ اپنی سوچ کا جواز پیدا کرنے کے لیے مختلف ریزنز گھڑ لیتی ہے۔ 1928 تک امریکی معاشرہ اپنے بوڑھے شہریوں کے لیے ناقابل شناخت بن چکا تھا۔ کبھی دیہات پر مبنی ایک ملک اب مکمل طور پر شہری بن چکا تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی فون بہت تیزی سے نئے خیالات پھیلا رہے تھے۔ خواتین ووٹ ڈال سکتی تھیں۔ ورکرز نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ قوم کو چلانے میں ان کی تجاویز بھی سنی جائیں۔ مصنوعات تیزی سے خواہشات کو پورا کرتی، ضرورتوں کو نہیں۔ ایک اقتصادی عروج اور ابھرتا ہوا کنزیومر کلچر پروان چڑھ رہا تھا۔ نئے فیشن نے پرانے رسم و رواج کو گرا دیا تھا۔ پرانے حقائق پس گئے اور نئی درجہ بندی جاری ہو گئی۔ مختصراً یہ کہ زندگی زیادہ پیچیدہ ہو چکی تھی، یہ تیز بھی تھی، لوگوں کی توجہ کا دورانیہ بھی کم ہو گیا تھا۔ برنیز جیسے آدمی کے لیے جو معاشرے کی موروثی بے عقلی کا قائل تھا، یہ ایک مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔ اچھی حکومت معتدل اور محتاط ہوتی ہے،
انصاف جیسے ضروری نظریات کے بارے میں بحث میں وقت لگتا ہے، لیکن اس معاشرے کو عقلی بحثوں یا سمجھدار فیصلوں تک کیسے پہنچایا جا سکتا تھا؟ برنیز نے اس کا یہ جواب دیا کہ بے لگام آزادی ایک آئیڈیل ہے، لیکن یہ امریکہ جیسی بڑی قوم میں ایسی آبادی کے ساتھ ناقابل عمل ہے جہاں لوگ مختلف قابلیتیں رکھتے ہیں۔ یہاں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مختلف خیالات کی جانچ پڑتال کر کے بہترین کا انتخاب کر سکیں۔ فیصلہ کرنے کی آزادی اب بھی لوگوں کے پاس ہوگی، لیکن آپشنز کو پہلے ماہرین کی طرف سے چھانٹ دیا جائے۔ یہ ماہرین فلسفی بادشاہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جمہوری پروپیگنڈا کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم سب سیاسی اور اخلاقی مسائل کا ہر زاویے سے مطالعہ کرنے کے قابل ہوں اور بہترین امیدواروں کو ہی ووٹ دیں تو یہ ایک مثالی صورتحال ہوگی، لیکن در حقیقت اس قسم کا نظام انتشار کا باعث بنتا ہے۔ معاشیات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ مثالی طور پر ہم سب مارکیٹ میں بکنے والی بہترین اور سستی مصنوعات خریدیں، لیکن اگر ہم ہر بار پرائس انڈیکس دیکھنے لگ جائیں یا صابن کا کیمیکل انالیسس کرنے لگ جائیں تو معاشی زندگی ٹھپ ہو جائے گی۔ انہی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے فیصلے ماہرین کو سونپ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سیاسی جماعتیں ابھریں، حالانکہ امریکہ کے بانیوں کو امید تھی کہ وہ نہیں ابھریں گی۔ امیدواروں اور سیاسی پروگراموں کو محدود کرتے ہوئے ایک انتشار پذیر نظام میں نظم کو نافذ کیا گیا۔ اسی طرح ہم اپنے انتخاب کو ان نظریات اور مصنوعات تک محدود رکھنے پر رضامند ہیں جو پروپیگنڈا کے ذریعے ہماری توجہ میں لائے گئے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہم مارکیٹرز کے دعوے قبول کرتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے۔ در حقیقت ہماری سوچ پر تھوڑے سے لوگوں کا غلبہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری اجتماعی خواہشات کو سمجھتے ہیں۔ اب فیشن ہی کو لے لیجئے۔ مثال کے طور پر عام صارف ایک نیلی شرٹ چنتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے یہ رنگ پسند ہے۔ اس کے ذہن میں پیرس یا میلان کا وہ فیشن ڈیزائنر نہیں آتا جس نے اس شیڈ کا انتخاب کیا۔ وہ دوسرے کم بااثر ڈیزائنرز کے بارے میں بھی نہیں سوچتا جنہوں نے اس ڈیزائن کی کلیکشن کی نقل کی، اور وہ ان تجارتی شوز سے بھی بے خبر ہے جہاں ڈپارٹمنٹ سٹورز کے خریدار پیرس یا میلان کے رجحانات کے بارے میں جاننے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اشتہارات جن میں نیلے رنگ کی شرٹس کو ہائپ دی جاتی ہے، دراصل وہ اس میں سے کسی پر بھی دھیان نہیں دیتا، وہ بس اپنے ذوق کے مطابق کپڑے چنتا ہے۔ برنیز کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پروپیگنڈا اتنا طاقتور اور مفید ہے۔ فیشن انڈسٹری کو اس بات کا احساس بہت پہلے ہو چکا تھا۔ بیکن بیچنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ سیاستدان تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اگر وہ ان صنعتوں پر نظر ڈالیں تو انہیں جلد ہی احساس ہوگا کہ حقیقی سیاسی قیادت ان چیزوں کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں خیالات کو نصب کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان سوالوں کے جواب کے طور پر پیش کرنا ہے جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ ڈپارٹمنٹ سٹور میں جا کر اپنی پسند کے کسی بھی رنگ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نیلے رنگ کے اسی شیڈ کی شرٹ چاہیے۔ ایک جمہوریت جو ماہر پروپیگنڈا کرنے والوں کو اقتدار سونپتی ہے بالکل اسی طرح کام کرے گی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔